اللهم صل على سيدنا محمد نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ آیت الکرسی کی تلاوت کی ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے اور یہ بہت اہم آیت ہے۔ اس کا ترجمہ کریں گے، پھر اس کی فضیلت بیان کریں گے۔ ہر مسلمان کو آیت الکرسی کا علم ہی ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا، اس کے فضائل کیا ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں، اس کا چھلکا کیا ہے، اس کا مغز کیا ہے، وہ انشاءاللہ مختصراً عرض کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت الکرسی کی بہت فضیلتیں بیان فرمائی۔ ایک حدیث پاک میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو اپنا معمول بنا لے گا تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت رکاوٹ ہوگی۔ اور اس حدیث کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ وہ جنت میں تب جائے گا آیت الکرسی پڑھنے کی وجہ سے بشرطے کوئی اور رکاوٹ نہ ہو۔ جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ کے یا دوسرے وظائف کے، آیات کے، دعاؤں کے فضائل بیان فرمائے ہیں، ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بشرطے کہ رکاوٹ نہ ہو کوئی، وہ آدمی کسی بڑے گناہ میں مبتلا نہ ہو، اس نے کسی بندے کی حق تلفی نہ کی ہوئی ہو، اللہ کا حق نہ چھوڑا ہوا ہو، وہ ساری چیزیں پوری ہوں، پھر وہ یہ کام کر لے تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت رکاوٹ ہوگی۔ یہ بات میں نے اس لیے وضاحت سے عرض کی ہے کہ اکثر جگہ یہ بات لکھی ہوئی نہیں ہوتی، علماء نے لکھی تو ہے لیکن اکثر جگہ بیان کرنے والے بیان نہیں کرتے اور لکھنے والے لکھتے نہیں ہیں، اور آدمی یہ سمجھتا ہے کہ صرف یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لینے سے میری ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی، اور لیکن وہ پڑھتا ہے تو ساری مشکلیں اس کی آسان نہیں ہوتی، دنیا بھی آسانی اسے نظر نہیں آتی، پھر وہ حیران ہوتا ہے کہ حدیث میں تو آتا ہے کہ یہ وظیفہ پڑھنے سے یہ مشکلات آسان ہو جائیں گی، میں تو کافی عرصے سے پڑھ رہا ہوں، میری مشکلیں کیوں آسان نہیں ہو رہی؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مشکلات کے آسان ہونے میں، مقاصد کے پورا ہونے میں اپنے معاملات کو بڑا گہرا دخل ہوتا ہے۔ اگر انسان کے سارے معاملات دین کے مطابق ہوں، شریعت کے مطابق ہوں، پھر وظیفہ اثر کرتا ہے۔ اگر معاملات شریعت کے مطابق نہ ہوں اور صحیح نہ ہوں آدمی کے، خاص طور پہ زندگی معاملات میں سچائی نہ ہو، دیانتداری نہ ہو، تو پھر وہ چیزیں اثر نہیں کرتی۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ روٹی جیسی طاقت کس چیز میں نہیں ہے، جن طاقت اللہ نے روٹی میں رکھی ہے اتنی طاقت نہ سوئیوں میں ہے، نہ دلیے میں ہے، نہ کسٹرڈ میں ہے، نہ پھلوں میں ہے، نہ اتنی طاقت میوہ جات میں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے۔ لیکن وہ روٹی بھی تب اثر کرتی ہے جب انسان کی صحت بھی اچھی ہو۔ اگر انسان خود بیمار ہو اور یا روٹی سے گندم اس کو الرجی کرتی ہو اور پھر آدمی روٹی کھائے تو روٹی نقصان دے گی اسے بجائے فائدے کے۔ یہی وظائف کی مثال ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے ابی، یہ بتاؤ کہ قرآن کریم کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے یا رسول اللہ آپ کو زیادہ علم ہوگا، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں بتاؤ، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آیت الکرسی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ آپ نے دست مبارک ان کے سینے پھیرا اور فرمایا کہ تمہیں علم مبارک ہو کہ تمہیں اس بات کا علم ہے سب سے زیادہ عظمت والی آیت قرآن کریم کی آیت الکرسی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کھجوریں عطا فرمائی، کھجوروں کی بوری تھی یا گٹو تھا، فرمایا کہ اپنے پاس رکھو، جب ضرورت میں تم سے منگوا لوں گا۔ تو وہ فرماتے میں وہ کھجوریں گھر لے گیا اور رات کو میں سویا ہوا تھا، اچانک میری آنکھ کھلی تو مجھے معلوم ہوا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی آدمی کھجوریں کھا رہا ہے۔ میں اٹھ کے اس بوری یا گٹو کے پاس گیا، میں نے دیکھا تو ایک آدمی وہاں کھڑا کھجوریں کھا رہا تھا، اس کا جسم تو باقی انسانوں والا تھا لیکن اس کے ہاتھ کتے جیسے تھے۔ تو میں نے اسے پکڑ لیا اور میں نے اسے کہا کہ تم کون ہو، کھجوریں کیوں کھا رہے ہو، کیوں چوری کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں بہت بھوکا تھا، پریشان تھا،
بہت غریب آدمی ہوں، اس لیے کھجوریں کھانے کے لیے میں آ گیا، مجھے چھوڑ دو، آئندہ نہیں آؤں گا۔ تو صحابی رسول رحم دل تھے، اور اکثر صحابہ سارے صحابہ رحم دل تھے۔ قرآن کریم میں خود اللہ رحماء بینہم، وہ رحم دل لوگ تھے، آپس میں رحم دل تھے۔ تو فرماتے ہیں میرے دل میں نرمی پیدا ہوئی، میں نے چھوڑ دیا۔ صبح جا کر میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنایا، تو آپ نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا اور وہ آج رات پھر آئے گا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رات کو پھر سوئے، پھر آنکھ کھلی تو پھر دیکھا کہ وہ ایک آدمی کھڑا ہے، کھجوریں کھا رہا ہے۔ پھر جا کے اسے پکڑ لیا اور اسے کہا میں آج تجھے نہیں چھوڑتا، میں تجھے صبح پکڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ تو اس نے پھر منت سماجت کی کہ میں بہت پریشان تھا، بہت غریب آدمی ہوں، بہت دور سے آیا ہوں، آپ مہربانی کریں، میرے پاس کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں تھا، اس لیے میں کھجوریں کھا لی ہیں۔ انسان جب بھوکا ہوتا ہے، بڑا مجبور ہوتا ہے، تو آپ مہربانی کریں مجھے چھوڑ دیں، آئندہ نہیں آؤں گا۔ پھر دل میں نرمی پیدا ہوئی، انہوں نے پھر چھوڑ دیا۔ صبح جا کر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ بتایا، تو آپ نے فرمایا کہ وہ جھوٹا ہے، آج رات پھر آئے گا۔ رات کو سوئے، ان کو تو یقین تھا، جب حضور نے فرمایا آئے گا تو وہ آئے گا۔ چنانچہ وہ پھر آ گیا۔ رات کو اٹھے، آنکھ کھلی، دیکھا تو کہ آدمی کھجوریں کھا رہا ہے۔ پھر اٹھ کر پکڑ لیا اسے اور کہا کہ آج تجھے نہیں چھوڑتا، آج تجھے باندھ کر رکھوں گا اور میں تجھے صبح حضور کے پاس لے جاؤں گا۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ شیطان انسان سے بڑا کمزور ہوتا ہے۔ انسان طاقتور ہے، شیطان بڑا کمزور ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی ہے ان کید الشیطان کان ضعیفا، جتنی بھی شیطان کی تدبیریں ہوتی ہیں، تدابیر ساری کمزور ہوتی ہیں۔ وہ تو صحابی ڈرے نہیں کہ یہ شیطان ہے، مجھے نقصان نہ پہنچا، پکڑ لیا تو کہا آج نہیں چھوڑتا، آج میں تجھے باندھ کر رکھوں گا اور صبح حضور کے پاس لے جاؤں گا۔ اس نے پھر منت سماجت کرنا شروع کی، میں چھوٹے بچے ہیں، میں بہت پریشان ہوں۔ پھر آخر میں اس شیطان نے کہا کہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو کوئی ہم میں سے شیطان آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ کون سی چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ آیت الکرسی ہے، جو شخص بھی آیت الکرسی رات کو پڑھ لیتا ہے تو اس کا گھر ہمارے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو برا رہا چھوڑ دیا۔ صبح جا کر پھر حضور کو یہ واقعہ بتایا، تو آپ نے فرمایا کہ وہ آدمی تو جھوٹا تھا، لیکن یہ بات اس کی سچی کر گیا کہ جو آیت الکرسی کی رات کو تلاوت کرتا ہے تو اس کا گھر آفات سے، فتنوں سے، شیاطین سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب آیت الکرسی کیا ہے؟ اس آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک دعویٰ بیان فرمایا، پھر آگے اس کے 10 دلائل بیان فرمائے۔ فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ دنیا میں لوگ شروع سے اب تک اللہ کے سوا جن چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں۔ عبادت کے لائق، عبادت کا مستحق صرف اللہ ہے۔ اللہ کی ذات اور اس کی شان ایسی ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، وہ کسی پانی کی، کسی گائے کی یا سورج کی، درختوں کی، آگ کی لوگ جو پوجا کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں۔ یہ ایک دعویٰ ہے۔ آگے اس کی دلیل اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ نمبر 1 الحی، اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ دنیا میں کوئی ہستی ایسی نہیں جو ہمیشہ زندہ ہو اور وہ ہمیشہ زندہ رہے۔ وقت آئے گا فرشتوں پر موت طاری ہو جائے گی۔ انبیاء علیہ السلام کا مقام دنیا میں اللہ کے بعد سب سے اونچا ہوتا ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام بھی دنیا میں آئے اور چلے گئے۔ وہ بھی ہمیشہ سے نہیں تھے اور ہمیشہ نہیں رہیں گے، بلکہ دنیا سے چلے گئے وہ۔ دوسری دلیل بیان فرمائی القیوم، کہ اللہ تعالیٰ سنبھالنے والا ہے۔ اس ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے سنبھالا ہوا ہے۔ اللہ نہ سنبھالیں تو کوئی چیز اپنی جگہ باقی نہ رہے، ہر چیز ختم ہو جائے۔ آپ درختوں کو دیکھیں، پودوں کو دیکھیں، انسانوں کو دیکھیں، جانوروں کو دیکھیں، پہاڑوں کو دیکھیں، آسمانوں کو دیکھیں، ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے سنبھالا ہوا ہے۔ انسان کی ضروریات اللہ پیدا فرماتے ہیں، ضرورتیں پوری ہوں تو انسان قائم نہ رہ سکے، ختم ہو جائے۔ اور تیسری دلیل بیان فرمائی لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ جتنے بھی جاندار ہیں وہ سارے نیند کرتے ہیں، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام بھی آرام فرماتے تھے، لیکن اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ اگر معاذ اللہ کو اونگ نیند آ جائے سارا نظام درہم برہم ہو جائے۔ تو یہ اللہ کی
تیسری صفت اور دلیل ہے کہ وہی عبادت کے لائق ہے۔ پھر فرمایا کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ باقی انسان جو کہتا ہے چیز میری ہے، گاڑی میری ہے، یہ جگہ میری ہے، فلاں چیز میری ہے، وہ اس کا مالک ہوتا ہے، لیکن عارضی طور پہ مالک ہوتا ہے۔ اگر حقیقت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ہم سب یہاں کرایہ دار ہیں۔ جس کا ذاتی مکان اور دکان بھی ہے وہ کرایہ دار کی طرح ہے۔ کرایہ دار ہر مہینے دکان مکان کرایہ ادا کرتا ہے۔ کاشت والی زمین کا جو کرایہ دار ہوتا ہے تو وہ سال کے بعد 6 ماہ کے بعد اس کا ٹھیکہ دیتا ہے، کرایہ دیتا ہے۔ باقی جس آدمی کے نام مکان لکھا کہ اس نے خرید لیا، بس فرق یہ ہے کہ اس نے 60 70 50 سال کے لیے ایڈوانس اس نے یکمشت کرایہ دے دیا ہے۔ باقی اس کو بھی صرف رہائش کی سہولت ہے، وہ اسے ختم نہیں کر سکتا، ساتھ لے جا نہیں سکتا، اسے وہ کچھ اور نہیں کر سکتا، وہاں اٹھا نہیں سکتا وہاں سے۔ اس کے نام پہ اس جگہ لکھی ہوتی ہے کہ بس یہ مالک ہے، اس نے پیسے کب سے دے دیے ہیں۔ وقت آئے گا چھوڑ کے وہ بھی چلا جائے گا، زمین بھی چھوڑ جائے گا، دکان بھی چھوڑ جائے گا، مکان بھی چھوڑ جائے گا، گاڑی اور چیزیں بھی چھوڑ جائے گا۔ تو اللہ ہی کا سب کچھ ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے پاس سفارش کر سکے اس کی اجازت کے بغیر۔ یعنی قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام، علماء، شہداء، نیک لوگ، بچپن میں فوت ہونے والے بچے اور نیک اعمال مسلمانوں کی سفارش کریں گے کہ اللہ ان کو معاف کر دیجئے، یا اللہ ان کو معاف کر دیجئے۔ تو لیکن وہ سفارش اللہ کی اجازت کے بعد ہوگی۔ جب تک اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دیں گے اس وقت تک اس دن کوئی بات نہیں کر سکے گا، کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا۔ جب سارے دنیا کے بادشاہ قیامت دن اکٹھے ہوں گے، فرعون بھی ہوگا، حامان بھی ہوگا، شداد ہوگا، بڑے بڑے سکندر اور ذوالقرنین، بڑے بڑے بادشاہ کھڑے ہوں گے، اس دن کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دیں گے۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل اور علامت ہے کہ صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے اور وہی عبادت کا مستحق ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، کہ مخلوقات کے جو کچھ آگے ہے اسے بھی اللہ جانتے ہیں، جو کچھ پیچھے ہے اسے بھی اللہ جانتے ہیں۔ ہمارا علم بڑا محدود ہوتا ہے، ہم یہاں ہم معلوم نہیں کہ پشت کی پیچھے کہ ہمارے کیا ہو رہا ہے، ہمیں نہیں پتہ، لیکن میرے آگے یعنی یہاں جہاں بیٹھا ہوں یہاں سے لے کے اور مشرق کے آخری کنارے تک کیا کچھ ہو رہا ہے اور کون کون چیزیں رکھی ہیں، دفن ہیں، فضا میں کھڑی ہیں، اللہ کو سارا ان سب کا علم ہے۔ میرے پیچھے زمین کے آخری کنارے تک کیا کچھ ہے، اللہ کو سب کا علم ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، بندوں کو اتنے سے علم ملتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ کو علم عطا فرماتے ہیں، اور بندوں کا علم بہت ناقص ہوتا ہے، بہت تھوڑا ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے۔ اس لیے آدمی اس گھمنڈ میں نہ رہے کہ میرے پاس میری معلومات تو بہت زیادہ ہیں یا مجھے سب کچھ پتہ ہے۔ سب کچھ صرف اللہ کی ذات کو پتہ ہوتا ہے، بھائی کوئی بھی انسان نے دعویٰ نہیں کر سکتا مجھے سب کچھ پتہ ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض، اسی کرسی آسمانوں اور زمینوں پر چھائی ہوئی ہے۔ اللہ کی کرسی کتنی بڑی ہوگی جو آسمانوں اور زمینوں کے بالکل اوپر چھائی اور حاوی ہے۔ ہم تو چھوٹی سی کرسی پہ بیٹھتے ہیں، اللہ کی کرسی کیسی ہے، اللہ تعالیٰ کیسے جل فروز ہیں اس پہ، یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ اس کی کرسی اتنی بڑی ہے، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا ولا یؤودہ حفظہما، کہ اللہ تعالیٰ کو آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت تھکاتی نہیں ہے۔ ہم 4 5 6 8 10 گھنٹے کام کر لیں تھک جاتے ہیں، بولتے رہیں دماغ تھک جاتا ہے، زبان میں خشکی آ جاتی ہے، بہت ذرا دیکھتے رہیں آنکھیں تھک جاتی ہیں، ہاتھ سے کام کرتے رہیں تو ہاتھ تھک جاتے ہیں، چلتے رہیں تو پاؤں تھک جاتے ہیں، اور کام کرتے رہیں پورے جسم تھک جاتا ہے۔ اللہ نہیں تھکتے، بادشاہ بھی تھک جاتا ہے، عام آدمی اتنا طاقتور پہلوان ہو بالآخر وہ تھک جاتا ہے، لیکن اللہ نہیں تھکتے۔ جب سے اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا اور قیامت تک اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرما رہے ہیں، اللہ تھکتے نہیں ہیں، تھکن سے پاک ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ تعالیٰ سب سے بلند ہیں اور سب سے بڑے ہیں۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو ایک تو ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اور نمبر 2 جو عبادت کرنے کا صحیح طریقہ ہے اس کے مطابق کرنی چاہیے، اور اس آیت الکرسی کو ہم بار بار پڑھیں
اور اس میں جو اللہ کی عظمت بیان کی گئی ہے اس عظمت کو اور اس فضیلت کو ہم ذہن میں رکھیں گے تو اللہ کی عظمت بڑائی ہمارے دلوں میں بیٹھے گی. جو اللہ کی عظمت بڑائی دلوں میں بیٹھے گی اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے. اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے تو اپنی ہر مشکل میں اللہ کو ہی پکاریں گے کہ اللہ ہماری مشکلیں آسان فرما, ہماری حاجات پوری فرما. آج ہماری ایک ناکامی کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے. جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے, مشکل پیش آتی ہے, صرف دنیا کے اسباب, دنیا کی چیزوں کی طرف بھاگتے ہیں, اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اذا حضب امر صلی, جب یا وہ پریشانی پیش آتی تھی اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے, نماز پڑھتے تھے اور تدابیر بھی اختیار کرتے تھے, محنت کوشش بھی کرتے تھے, لیکن اللہ کی طرف پہلے متوجہ ہوتے تھے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آیت الکرسی روزانہ پڑھنے کی اور اس کو سمجھ کر اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہم انا نسألک تمام العافیہ ونسألک دوام العافیہ ونسألک الشکر علی العافیہ ونسألک الغنی عن الناس. اے اللہ ہم سب کے پوری امت کے تمام گناہوں کو معاف فرما, بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما, مرحومین کی مغفرت فرما, ہم سب کی اور پوری امت کی تمام مشکلات آسان فرما. ہمارے گھروں کی, کاروبار کی, ملازمت کی, جسمانی بیماریوں کی, آپس کے تعلقات کی سب مشکلات آسان فرما. سب جائز حاجات اور ضروریات اپنے غیب کے خزانوں سے پوری فرما. اے اللہ ہمیں ذلت اور قلت سے محفوظ فرما, اپنی حفاظت اور اپنی پناہ نصیب فرما. ہمیں دین سچی محبت نصیب فرما, دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ مرتے دم تک ہمیں دین اسلام پر استقامت عطا فرما, مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.